پاور شو کرنا ہے تو پاور شو کریں، مگر باطل کو دکھائیں کہ بھائی ہم اہل حق اس طرح ایک ہیں، چاہے کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جامع شرائط پیر سے اس کی نسبت ہو، مگر کوز ہم سب کا ایک ہے، ہم سب اہل حق ایک ہیں۔ نقیبوں کے جملے، شعراء کی باتیں افسوس کے ساتھ اصطلاحیں بن، کسی نقیب و خطیب کا جملہ وہ مسلک کی اصطلاح نہیں بن سکتا۔ جلسوں کو گرمانے کے لیے کرامات پر ہی فوکس رکھا، جن کا عرس ہے صحیح طور پر ان کا تعارف عوام تک پہنچایا جائے۔ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، جب وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہے تو ایک نئی چیز انٹر کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت یہ فروغ دین کے لیے اس وقت آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ہر مسلمان جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر پہرا غیر سید دے گا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر پہرا سادات دیں گے۔ یہ پیمانے کب سے آ گئے؟ یہ جو تفریق ہے صحابہ اہل بیت کے بیچ میں، سوچنا یہ چاہیے کہ یہ کس نے کی، یہ تفریق کرنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ۔ الحمدللہ آج ایک بہت پیارے عالم دین، بہت زبردست شخصیت، بہت حلیم، بہت محبت کرنے والے اور شفقتیں کرنے والے، یقیناً جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا جن کی آپ سے وابستگی ہے یا جن کی نہیں ہے، جو آپ سے پہلی بار بھی ملتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی انداز ہو تو ایسا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ خالی ہو اور پھر اپنے انداز کو وہ عاجزی کے ساتھ رکھے تو چلے، وہ تو بنتا ہی ہے، لیکن بندہ بھرا ہوا ہو، نعمتوں سے مالا مال ہو، اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت کرم نوازی ہو دیگر نعمتوں کے حوالے سے، تو پھر ساتھ یہ نعمت بھی ہونی چاہیے حسن اخلاق والی، جو حضرت کے پاس ہمیں بدرجہ اولا نظر آتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز قادری رضوی سمندری شریف ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضرت آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں طاہر قادری پوڈ کاسٹ میں، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اس کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ کیا کہیے گا؟ مالک کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت آپ نے یاد فرمایا، اور اکثر علماء کرام اور مشائخ اعظام کی گفتگو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہتی ہے، اور آج آپ نے ایک طالب علم کو بھی مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ ناظرین کرام، میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ صرف عوام نہیں بلکہ علماء بھی آپ کی خدمات کے معترف نظر آتے ہیں، علماء بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، خواص بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو آج پوڈ کاسٹ ہم نے اس لیے حضرت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کی جو جرنی ہے، جو کیریئر جرنی ہے، آپ کی جو پرسنل لائف ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں حضرت کہاں کے ہیں، حضرت کہاں رہتے ہیں، وہ کہ جو پوری دنیا میں آپ کو سنتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو اب تک ان کو نہیں معلوم ہو سکی۔ جی ہاں، طاہر قادری پوڈ کاسٹ میں یہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کو کسی حد تک ہم بتانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ حضرت اجازت ہے آپ کی طرف سے تو میں سوالات کا آغاز کروں؟ آغاز میں چاہتا ہوں حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے پہلے کہ پیدائش آپ کی کس شہر میں ہوئی اور تعلق آپ کا کس برادری سے ہے؟ فیصل آباد کی تحصیل ہے سمندری شریف، جی، وہیں وہی علاقہ جائے پیدائش ہے، اور ظاہری بات ہے اس دور میں کوئی اور یا ہر گھر کے اندر قوائف سنبھالنے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، تو شناختی کارڈ ہی ایک ذریعہ بن جاتا ہے جب دیگر سورسز نہ ہوں۔ تو وہاں 1982 سنِ پیدائش ہے، اور راجپوت فیملی سے میرا تعلق ہے، ماشاءاللہ، اور فخر یہی ہے کہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ظاہر بات ہے آپ کی پہچان علم دین ہے، فروغ علم دین ہے، تو علم دین کا شوق کب پیدا ہوا؟ کس طرح آپ نے آغاز کیا اپنے تعلیم کا؟ ابتدائی طور پر کیا سلسلہ تھا، پھر آگے کی تعلیم، بلکہ یہاں تک کہ جو آپ کی فراغت ہوئی درس نظامی سے، کس سن میں ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ کچھ اپنی علمی جو سفر ہے اس بارے میں کچھ ارشادات۔ علمی سفر کے بارے میں یہ ہے کہ ابتدا میں ہی الحمدللہ آپ کہہ لیجئے کہ مسجد میں حاضری کا شوق تھا، اور پھر ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ تو جو محلے میں مروج تھا وہی رہا۔ ٹھیک ہے۔
لیکن اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ایک پارا دکان سے ملتا تھا. تو آج فار ایگزامپل پہلا پارا لیا تو وہ سارا سنا کر وہ واپس کر دیتا تھا اور دوسرا ان سے لے لیتا تھا. تو یہ ایک ناظرہ قرآن کریم کا سلسلہ. اللہ. باقی جو علم کی بات ہے وہ آج بھی ہم طالب علم ہیں، اور یہ ساری برکات میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز، جو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان ماشاءاللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. تو الحمدللہ چھوٹی عمر سے ہی ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، اور جو آج 4 لفظ آتے ہیں وہ انہی کی بارگاہ میں اور انہی کے آستانے کے ٹکڑے کھانے کی برکات ہے. سبحان اللہ. پڑھا کیا ہے، بس اتنا یاد ہے کہ گاہے گاہے وہاں کی جاروب کشی کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. تو ایک طویل مدت شیخ کریم کی بارگاہ میں، اور یہ بڑا ہی کرم ہے، وہ ہمارے ایک محاورہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اپنے ہی گھر میں مل گیا. تو الحمدللہ ہمیں شیخ حاصل کرنے کے لیے دور دراز سفر بھی نہیں کرنے پڑے. تو یہ سمندر اپنے ہی شہر میں بہہ رہا تھا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ رب العالمین اپنے گھر میں ہی سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت یہ فروغ دین کے لیے اس وقت آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ کوئی ادارہ ہے یا کسی ادارے سے وابستہ ہیں؟ اس بارے میں ذرا کچھ تفصیلات. الحمدللہ رب العالمین اب یہ 34واں سال ہے مجھے خطابات میں. ماشاء اللہ. اور ہم نے جو اپنے شیخ کریم سے خدمت دین کا جذبہ دیکھا، سنا اور سیکھا، اسی کو آگے منتقل کرنے کی کوشش رہی. جہاں جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف تقریر سے تعلق ہے، بیان کیا اور واپس آ گئے. وہاں کے حالات، واقعات اور ہماری رائے اور مشورے سے وہاں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو اس کو ہمیشہ اپنے اوپر لازم قرار دیا. بہرحال الحمدللہ اب فیصل آباد اور سمندری شریف کے درمیان علاقہ ہے ڈچکوٹ. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اللہ رسول کے فضل و کرم سے مرکز قائم ہے، دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان. صحیح. اور اللہ کریم کے کرم سے وہاں ناظرہ قرآن پاک کا سلسلہ، حفظ قرآن کا اور درس نظامی جسے عالم کورس کہتے ہیں، دورہ حدیث تک الحمدللہ علیہ احسان ہی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت حضرت آپ نے گفتگو، اور میں کہتا ہوں مختصر اور جامع آپ نے کلام فرمایا ابتدائی سوالات پر. حضرت یہ اب جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، اور ظاہر بات ہے آپ کے تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے تو ہماری نیو جنریشن کو، بلکہ نیو جنریشن کی تربیت کا ذمہ ان کے والدین کا ہوتا ہے بالخصوص، تو ان کو بھی تھوڑی سی شعور اور آگاہی ملے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور قبلہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے. نوجوان نسل سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی طرف زیادہ ہے، مثبت استعمال کی طرف کم ہے. تو آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم سوشل میڈیا سے، اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو دور کرنا بہت ناممکن تک ہو گیا ہے، بہت ممکن نظر نہیں آتا، کس طرح ان کو منفی استعمال سے روکا جائے اور مثبت استعمال کی طرف لگایا جائے؟ اب صاحب اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پہلی بات، ایک وہ جو اس کا شکار ہو چکے ان پر محنت جاری رکھی جائے. ٹھیک. دوسری ہماری نئی پوت جو ابھی اس میں مبتلا نہیں ہے اس کو بچانا. بہت اچھا. حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف جلوہ گر ہوئے اور وہاں پر جس قسم کا ظالمانہ سلوک ذات اقدس سے روا رکھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے کو بھیجا جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے کہ حضور حکم ارشاد فرمائیں، تو سارے کے سارے اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھینچ ڈالیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ مفہوم یہی ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی آنے والی نسلیں ایک دن در توحید پہ جھک جائیں. کیا بات ہے. سبحان. لہٰذا طائف میں فرمائی گئی اس بات کو اگر ہم اپنا لیں کہ جو ہماری گود میں بچے ہیں ابھی سے ان کو سنبھال لیں. واہ. یہی نہ ہو کہ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، 50 سال بعد پھر کوئی اور پروگرام ہو رہا ہو، آپ کی کرسی پر کوئی اور ہو، میرے والی کرسی پر کوئی اور ہو، اور بات پھر یہی ہو. تو پھر تو یہ نوحہ گھری ہوگی، حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ جو گود میں موجود ہیں ان کو بچا لیا جائے، اور جو اس کا شکار ہو چکے ہیں اس کے لیے صرف رد اور زج کرنا کفایت نہیں کرتا.
جب تک آپ ان کو متبادل فورم فراہم نہیں کرتے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا حسین فورم دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح اور بھی جو علماء اہل سنت اور خیر کے امور میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ترغیب دلائی جائے۔ اور ترغیب کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پر یہ بھی تو ہے کہ وہ نوجوان ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو نجی طور پر افراد کوشش کریں۔ اصل میں یہی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، جب ہم نجی طور پہ کوشش کریں گے تو کمال ہے۔ میں عموماً خطابات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو اگر اس کے استعمال کے لیے آپ کو ایک جملے میں سکیچ دوں تو وہ مکتوبات امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ 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 واہ۔ آج کا جو فورم ہے، وہ فیس بک کا ہو، وہ یوٹیوب کا ہو، وہ واٹس ایپ کا ہو، وہ ایمو کا ہو، الگ الگ یہ جتنے بھی سورسز ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، پیغام پہنچانا ہے نا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر کے دور میں، جو بڑا سخت دور تھا، اس دور کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے خطوط کا سہارا دیا، اور پھر ان خطوط کا فائدہ یہ ہوا کہ جب جہانگیر کا دور آیا ہے تو فضا بہتر ہو چکی تھی، ہم نوا کئی ہو چکے تھے، اور پھر گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے متبادل فورم دیے جائیں، نجی طور پر ترغیب دی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آ سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، ہمیں مجھے بڑا کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ قرآن پاک کی تعلیم سے ہماری قوم بہت دور ہے۔ عرس کا موقع ہو تو عوام جمع ہو جائے گی، مگر درس قرآن اگر موضوع رکھا جائے تو اس پہ عوام کو ایک جگہ جمع کرنا یہ ایک مشکل امر نظر آتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے حضور، کہ عوام کو بتایا جائے کہ بھائی اصل جو راہ ہے نا، وہ صراط مستقیم جو ہے نا، وہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے میں ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہی آپ صراط مستقیم پا سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے اعراض کے اندر الحمدللہ قرآن و حدیث کی بات ہی سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، لیکن میں صرف ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائٹل خالص درس قرآن لکھا ہو، درس حدیث پاک لکھا ہو تو عوام کو ایسا لگتا ہے تھوڑا خشک ماحول ہوگا، تھوڑا سننا مشکل ہو جائے گا، اور اگر عرس کا ہے تو بولا بھائی نعت خوانی بھی ہوگی، یہ انداز بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ کس طرح توازن قائم کیا جائے تاکہ ہماری عوام کو شعور مل جائے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں، ہماری پریورٹیز کیا ہوں۔ دیکھیے، اس کا بہترین حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جن کا عرس ہے صحیح طور پر ان کا تعارف عوام تک پہنچایا جائے، کون تھے، کیا کرتے رہے، کس بات کا پیغام دیتے رہے۔ ظاہری بات ہے ہماری مراد اولیاء اللہ ہیں، واہ، اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہم کا تعلق ہی مصلی سے ہے، سجدوں سے ہے، قیام و قعود سے ہے، تلاوت قرآن سے ہے، اشاعت دین سے ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے شاید جلسوں کو گرمانے کے لیے کرامات پر ہی فوکس رکھا، تعلیمات اور سیرت کی طرف نہیں گئے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال روزانہ جس وضو سے عشاء پڑھی اسی سے نماز فجر پڑھی۔ حضور فرید الحق والدین قدس سر العزیز 30 سال سے زیادہ عرصہ آپ کی راتیں سجدوں میں گزری ہیں، علی ھذا القیاس۔ تو اگر ہم ماننے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ جن کو مان رہے ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں، تو انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں پھر عرس پر بھی کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ حضور بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ ٹیلوں پر آ کر بیٹھے ہیں تو آپ مسند تدریس پر بیٹھے تھے، جہاں پڑھنے والوں میں خواجہ نظام محبوب الہی جیسی ہستیاں تھیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، اس میں ہم تبلیغ، اصلاح اور تربیت ان امور کو اختیار کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو اس راہ میں رکاوٹ ہے کہ اب خانقاہوں پر اکثر مشاہیر اولیاء کے سجادے موجود نہیں ہیں۔ مزارات محکموں کے کنٹرول میں آ گئے۔ اب محکمے چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، وہ آنے واحد کے اندر آپ کہہ لیں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بھی ہے کہ علاقائی سطح پر ایسے لوگوں سے میل ملاقاتیں ہوں اور انہیں بھی تھوڑا سا رغبت دلائی جائے، کو خوف خدا کی طرف راغب کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کام کے لیے نکلیں گے، مثلا آپ نکلے ہیں تو پہلے دن یہ حالت نہیں تھی۔ وہ حضرت مفتی اعظم علامہ عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلباء کو امامت کے لیے مساجد میں بھیجتے اور امام صاحب آگے کہتے کہ محلے والوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، نمازیوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے مکی زندگی ہے اور پھر بعد میں مدنی زندگی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اور آپ پہلے ہی مدنی زندگی کی بہاریں مانگ رہے ہیں. پہلے آپ کو مکی زندگی کی تلخیوں کو یاد رکھنا ہے. کیا بات ہے. اور اس میں سے گزر کے جانا. کیا خوبصورت انداز. کنٹینیو رکھنا مسئلے کا حل ہوتا ہے. ہم ایک جلسہ کر لیں گے پھر وہ یاد ماضی ہو جائے گا. یہ باتیں وہ ہیں کہ نئے سے نئے عنوان اٹھتے ہیں، پچھلے دفن ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کچھ نہیں آتا. کنٹینیو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا سمجھاؤ کہ سمجھانا نفع دیتا ہے. تو جب مالک نے بنایا ہے وہ فرماتا ہے کہ سمجھانا نفع دیتا ہے. ہم ہمت سے محنت جاری رکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بے راہ رویوں میں اضافہ ہوا ہے وہاں الحمدللہ خیر کے کام بھی ترقی پر گامزن. سبحان اللہ. اچھا سر، جیسے کنٹینیوٹی کی آپ نے بات کی تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم بزنس وغیرہ شروع کرتے ہیں تو بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 2-3-6 مہینے تو آپ کو اس پر ایفرٹس کرنی پڑیں گی. نفع کا تو ذہن میں نہیں رکھنا ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر آگے چل کر آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا. تو دنیاوی اعتبار سے تو یہ ساری چیز ہم خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل سمجھ رہے ہوتے ہیں. صرف دین کے معاملے میں ہم بولتے ہیں یار نہیں یار یہ تو بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوگا. نہیں، ہم کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ایفرٹس دین کے لیے ہم سے زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے، بس زبان حال ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہت جلدی بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. کسی نے تھوڑا سا کسی کا رویہ تو بھائی فلاں نے ایسے کر دیا اس وجہ سے میں اب نہیں جاتا اس اچھے کام کے لیے. اصل میں اس میں ایک وجہ یہ ہے کاروبار میں سٹرگل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس میں ذاتی سرمایہ لگا ہوتا ہے. اس دین میں ہمارا ذاتی کچھ بھی نہیں لگا. اللہ اس کی بنیاد میں بدر والوں کا، حنین والوں کا اور کربلا والوں کا خون ہے. اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا کر دے تو ہمیں وہ درد بھی مل جائے گا اور ہم انشاءاللہ کنٹینیو یہ کام بھی کرتے رہیں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. علامہ صاحب پچھلے دور اور موجودہ دور میں بہت فرق ہمیں نظر آتا ہے. فی زمانہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم پر آگہی یہ کتنا ضروری ہے، اس میں توازن کیسے قائم ہو؟ کیونکہ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی مدرسے سے پڑھا ہوا، علم دین فراغت اس نے درس نامی کی ہوئی ہے تو وہ ہر جگہ جا کر تبلیغ بہت مؤثر انداز میں کر سکتا تھا، کر پاتا تھا، اس کے نتائج بھی سامنے آتے تھے. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صرف مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، دنیاوی معلومات اس کو تعلیم اس کے پاس نہ ہو، ابتدائی یا بنیادی بھی نہ ہو، تو پھر وہ کسی یونیورسٹی میں جائے تو وہاں بات کرتا ہے تو 4 جملے انگلش میں سامنے والا اسٹوڈنٹ ایسے کر دے گا کہ وہ گھبرا جائے گا. ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ اب سر توازن سے پہلے عموماً جیسے یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں دستار بندیوں کے، تو طلباء سے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر عرض گزار رہتا ہوں کہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ. بہت اچھا، واہ واہ. اگر لینگویج ہی پرسنالٹی کا واحد ذریعہ ہے تو پھر عربی زبان سے اعلیٰ زبان کون سی ہو سکتی ہے کہ جو اینڈ جنت میں بھی بولی جائے گی؟ واہ 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 واہ. تو آپ کے پاس تو وہ ہے آپ کے پاس. تو یہ جو احساس کمتری ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق سوچنا. ہم کہتے ہیں یہاں اس چیز کی ضرورت ہے یہ کر دیجئے، وہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن بسا اوقات جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے حصار میں کچھ اور چیزیں بھی لائی جاتی ہیں. اور نظریہ کیا ہے کہ جو 4 بندے دین کا علم پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ آپ کہہ لیں سر سنا کر تو ان کو بھی کہا جائے کہ تم فضول چکروں میں پڑے ہوئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں دوسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ عصری علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، اگر صرف جاب کے لیے پڑھے جائیں گے تو کیا معاشرے میں تبدیلی آئے گی؟ عصری علوم والا بھی یہ کہ اتنی ڈگریاں ملیں گی تو اس لیول کی مجھے نوکری مل جائے گی اور اتنی تنخواہ اور اتنی مراعات ہیں، تو اس کا علم افادیت کے لیے نہیں ہے، حصول منفعت کے لیے ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور اگر مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھے ہوئے بولے کہ بس اتنا پڑھ لوں گا سند مل جائے گی، امامت خطابت اور ماہانہ اتنی تنخواہ اور نکاح اور جنازہ پڑھانے سے یوں ملے گا، تو یہ بھی ایک بزنس کی تیاری ہو رہی ہے، خدمت دین کی نہیں ہو رہی. لہٰذا اگر دونوں طرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ وہی جو علم کا فائدہ ہے کہ وہ بندے کی اپنی زندگی کو بدلتا ہے، راہ کو ہموار کرتا ہے، اور پھر جب نور اور روشن مثلا چراغ روشن ہو تو بندہ لاکھ کوشش کرے اور چراغ کو جتنا مرضی کہے کہ تم نے بس میرے تک رہنا ہے، باہر نہیں جانا، چراغ ہے جہاں تک اس کی حدود ہیں وہاں تک وہ روشنی جائے گی. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کیا میری ڈیمانڈ ہے کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہے،
آپ 1000 بندہ کھڑا کر لیں گے تو شاید اس میں سے 5 کے لیے ڈیمانڈ آئے گی. تو اگر 5 کے لیے ڈیمانڈ آ رہی ہے تو کم از کم 900 کو تو دین کا علم پڑھنے دیں. واہ واہ واہ. آج اگر آپ 100 نوجوانوں کو کھڑا کر لیں تو 100 نوجوانوں میں سے 2 ملیں گے جو مدرسے کا رخ کر رہے ہیں. 98 جاب کے لیے ہیں اور عصری علوم کے لیے ہیں. میں عصری علوم کی مخالفت نہیں کر رہا. صحیح. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مدرسے سے پڑھا ہوا جسے سنت پر عمل کا شعور اور جذبہ ملا ہے، آپ اس کو پھر اس جدت کے نام پر دھکیل دیں اور کل اس کے سر سے پگڑی تو دور ٹوپی بھی غائب ہو جائے اور دھیرے دھیرے اس کی داڑھی بھی کم ہوتی جائے کیونکہ وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا ہے. اصل بات یہ دیکھیں کہ بر صغیر جب ترقی پر تھا کس چیز کی یہاں پر کمی تھی. اگر آپ مغلیہ دور تک کو بھی دیکھیں کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. کہ اس وقت موجودہ جو عصری علوم ہیں وہ کہاں تھے؟ دہلی کے اندر 1000 مدرسہ تھا اور لارڈ میکالے نے جو انگلستان میں رپورٹ بھیجی اس 1000 مدرسے کی اس نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ جو مدارس دینیہ دہلی میں قائم ہیں ان کا نظام تعلیم اور ان کا منظم ہونا کسی صورت بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. تو ضرور عصری علوم کی طرف توجہ کی جائے لیکن ایک مسلمان کا مطمع نظر یہی ہو. میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. میرے مرشد کریم قدس سر العزیز سفر حج کی روانگی تھی، فرمایا قطب نما چاہیے. بازار میں گیا اور وہ چھوٹا سا کی رنگ صورت میں قطب نما مل گیا. حج سے واپس تشریف لائے، دست بوسی قدم بوسی کو حاضر ہوا تو فرمان لگے بھئی آپ کے قطب نما نے بڑا فائدہ دیا. جہاں جہاں بھی گئے سمت قبلہ کا صحیح خبر دیتا رہا، جہاز میں بھی یہ بتاتا رہا کہ قبلہ کدھر ہے. یہ فرما کے اب دیکھیں کیا فرق ہوتا ہے اللہ والے میں. فرمانے لگے یوں ہی بندے کا دل چاہیے کہ جہاں بھی چلا جائے دل اس کا سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف رہے. تو الحمدللہ دوسری گزاری یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے، تنزلی نہیں ہے کہ مدارس دینیہ کی 4 دیواریوں میں للہ الحمد عصری علوم کے معاملے میں بھی روز بروز ترقی ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ. بلکہ یہاں تو میں حضرت کی بات کو اس سے فیض لیتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت نے کہا کہ ہمارے دینی اداروں کے اندر عصری علوم کے معاملے میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے، مگر یہاں میرا شکوہ ہے کہ جو دنیاوی علوم پڑھانے والے ادارے ہیں وہاں دینی علوم کے حوالے سے کوئی ایسی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی کہ اتنا بڑا طبقہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں یا دیگر کمپیوٹر ٹریننگ آئی ٹی ٹریننگ کے ادارے ہوں، کیا وہاں اس بات پر توجہ دلائی جاتی ہے نوجوانوں کو کہ نماز کتنا ضروری ہے؟ اس کورس کے بغیر تو آپ پھر بھی زندگی گزار ہی لیں گے لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ لیکن اگر نماز اور دیگر جو فرض عبادات ہیں، فرض علوم سیکھنا ہے، اگر وہ آپ نے نہیں سیکھے تو دنیا میں بھی سمجھیں کہ آپ کا آنے کا مقصد نہ رہا اور پھر آخرت کا اتنا لمبا سفر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں دینی اداروں میں آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو بھی کسی حد تک رائج کیا جائے، جو کہ الحمدللہ ہو رہا ہے اور بہت کافی عرصے سے اس پر کام ہو رہا ہے، بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے، تو وہاں میری گزارش ہے کہ جو دنیاوی ادارے ہیں تو وہ صرف دنیا داری نہ سکھائیں، صرف پیسے کمانا نہ سکھائیں کہ باہر سے رقم کیسے ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں کمائی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بھی اس قوم کو سکھائیں کہ بھائی نماز کے ساتھ چونکہ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کو اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دنیاوی معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے، اور دنیاوی معاملات بھی وہ کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو بلکہ ان کی رضامندی ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کہا حضرت آپ کی بات سے کچھ فیض حاصل کرتے ہوئے کچھ پیغام ہی دے دیا جائے. بلکہ اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ وہ تو ایک حصہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 1000 مدرسہ فقط دہلی میں تھا. ریاست بنگال میں 400 افراد پر ایک مدرسہ. اچھا. اور سرزمین سندھ پر صرف ٹھٹھا کے اندر سینکڑوں مدارس تھے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے. پھر ہوا کیا؟ وہ جو آپ نے ابھی بات ذکر کی، ہوا یہ ہے کہ اس وقت بھی درس نظامی 20 سال سے اوپر تھا، 25-26 سال، اور اس وقت کے درس نظامی میں بندہ جو پڑھ کے نکلتا تھا وہ خطاط بھی ہوتا تھا، حکیم بھی ہوتا تھا، بہترین واعظ بھی ہوتا تھا، اسے عربی، اردو، فارسی ان 3 زبانوں پر عبور بھی ہوتا تھا، اور وہی لوگ آگے دفاتر میں اور دیگر شعبوں میں کام کرتے تھے.
حتیٰ کہ انگریز جب یہاں پر آئے ہیں تو ان کے دفاتری نظام کو بھی جنہوں نے چلایا وہ بھی مدارس سے پڑھے ہوئے تھے، وہ کسی کالج سے پڑھ کر نہیں آئے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے جب دروازے کھولے، یہاں فیکٹریاں، کام، یہ وہ سب آگے بڑھتا گیا، تو پھر نوکریوں کے مواقع بڑھتے گئے، دروازے کھلے، تو بولے پرائمری پاس کو جاب ملے گی اور مڈل پاس کو ملے گی اور میٹرک والے کو اس کو اتنے، اس کو اتنے ماہانہ اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہائے غربت، اس نے غلبہ جمایا کہ وہاں 27 سال پڑھنے کے بعد کہیں جائیں گے اور یہاں 5 پڑھ کر ہی چپراسی کی نوکری مل رہی ہے اور 8 پڑھ کر یہ مل رہی ہے۔ تو پھر آپ غور کر لیجئے جو میں نے پہلے گزارش کی کہ جب علم صرف جاب کے لیے تھا، آج حال ہمارا یہ ہے۔ اللہ، اور جب علم واقعی نور سمجھ کے نور پھیلایا جاتا تھا تو صورتحال مختلف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ یہ ماشاءاللہ یہاں تک گفتگو جو رہی ہے بہت زبردست رہی ہے۔ میں ایک الگ جہت میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر پہرا غیر سید دے گا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر پہرا سادات دیں گے، یہ پیمانے کب سے آ گئے حضرت؟ یہ عجیب قسم کی باتیں جو ہم سن رہے ہیں، کبھی ایسا تصور نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو یہ تھا اور ہمیشہ سے یہ تھا کہ بھائی جو اہل حق ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، بس اب انہوں نے قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، کہ بھائی جس طرح بتایا گیا، جس کی جو شانیں جس کو عطا ہوئی ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے۔ کبھی یہ اس طرح کی صورتحال درپیش نہیں تھی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بدر کے میدان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے لیے جو خیمہ لگا ہے اس کی حفاظت پر کون کھڑا ہوگا۔ اس کو روایت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ابھی یہ کیونکہ وہ بہت زیادہ اس وقت حساس ماحول تھا، 1000 کا لشکر آ چکا تھا اور یہ 313 سے تعداد کچھ کم تھی۔ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ امیر المومنین، امیر کشور محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے نکال کر خیمہ حبیب کے پہرے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو جب سادات جن سے چلے ہیں ان کا پہرا غیر سید نے دیا ہے، تو سادات کرام کی عزت و عظمت کا پہرا غیر سید کیوں نہیں دیں گے؟ کیا خوبصورت بات، واہ 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 واہ، سبحان۔ تو لہٰذا یہ جو تقسیم ہے اصل میں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک گیند پھینک دی جاتی ہے اور ہم کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ کاش کہ کبھی غور کیا کریں کہ گیند پھینکنے والا کون ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان امور کے ساتھ کہ ایک چٹکلا چھوڑا جاتا ہے، ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور خوب 1 مہینہ تک یا اس سے زائد بھی رونق رہتی ہے اور ہر بندہ پھر اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اللہ، تو جب وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑتا ہے تو ایک نئی چیز انٹر کر دی جاتی ہے۔ اللہ، یہ جو تفریق ہے صحابہ اہل بیت کے بیچ میں، یہ جو تفریق ہے، سوچنا یہ چاہیے کہ یہ کس نے کی، بجائے اس کے کہ یہ سوال کہ پہرا کون دے گا، یہ تفریق کرنے والا کون ہے، کس نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ ان ذاتوں کے بیچ میں تفریق کرے۔ عام سے عام مسلمان کی تعظیم بھی لازم ہے۔ سرور عالم علیہ السلام نے مومن کی تعریف کیا بیان فرمائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے۔ ایک عام مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ مومن پر عائد ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے ہمیں ایمان کا سبق دیا ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، ان کی عزت و عظمت کے معاملے کے اندر یہ احتیاطی تدابیر کیوں نہ اختیار کی جائیں گی؟ نقیبوں کے جملے، شعراء کی باتیں اور لوگوں کے جذبات کو بولے لہو گرمانے کے لیے وہ چیزیں افسوس کے ساتھ اصطلاحیں بن گئیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ کسی نقیب و خطیب کا جملہ وہ مسلک کی اصطلاح نہیں بن سکتا۔ مسلک کی اصطلاحیں مقرر ہیں، متعین ہیں، کوئی نئی چیز ہمیں لا کر نہ دے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم اس پہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم دلائل کے لمبے لمبے ورق نکالنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی سرے سے اس نئی اختراع کا رد کیا جائے کہ تمہیں اس کی انٹری کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان، اور اس کے لیے آپ کے سوال کا میں جواب اگر ہم مل کر بریشیف حاضری دیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ رسل و انبیاء، ملائکہ، صحابہ، اہل بیت علیہ رضوان
تمام کی تمام مبارک ذاتیں، ہر کسی کی جو شان اور عزت اور عظمت ہے وہ حضور جان نور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے۔ خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جو تعظیم اور وقار ہے، صحابی کہتے ہیں صحبت والا، کس کی صحبت والا؟ حضور علیہ السلام کی۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، کس کے گھر والے؟ حضور علیہ السلام کی۔ تو بھائی نسبت بنیادی مرکز تو حضور کی ذات ہے، تو ہم ان کی عزتوں کا تحفظ بھی جو مرکز سے ملا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اور وہاں یہ ہے پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا تو کس کو پیچھا کر رہا ہے کہ جس سے افضل بندے پہ آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا۔ اور صحابی فرماتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ اختراعیں غلط ہیں، یہ فلسفے غلط ہیں، اور یہی فتنہ پروریاں ہیں کہ جس سے کھینچا تانی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے وہ ذرہ برابر بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی نہیں کر سکتا، اور دوسرا ان کی عزت و عظمت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت نہیں کر سکتا، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ غیر سید ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی کمال آپ نے گفتگو فرمائی ہے حضرت۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اسی حوالے سے، وہ یہ حضرت کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے تھے تو نیت یہی ہوتی تھی کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی رضا، نیت یہی ہونی چاہیے۔ اب بھی الحمدللہ نیت میں ایک جو عمومی طور پہ ہمیں رویے نظر آتے ہیں اس کو میں سامنے رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے اپنی اجتماعیت اور ہم جو حق پر ہیں اس کا اظہار کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے جو باطل سامنے جو لوگ ہیں ان کو جواب دینا ہے، ان کو اپنی اجتماعیت اور حقانیت دکھانی ہے۔ آج ہی کیسا دور آ گیا کہ ہم اگر کوئی بڑا جلسہ بھی کر رہے ہیں تو ہم جلسہ کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی تمہارا جو جلسہ ہوا تھا نا ہمارا اس سے بہتر ہے، وہ جن کو ہم دکھا رہے ہیں وہ ہمارے والے ہی ہیں، تو ہم آپس میں کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم تو ایک ہی ہیں، آپ کا بھی وہی مشن ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا اور جو حق ہے اس کا اظہار، ہمارا بھی یہ مقصد تھا۔ تو ہم دونوں کے ہم ایک دوسرے کے مد مقابل تو نہیں ہیں، ہم تو ایک ہی مشن کے لوگ ہیں، تو پھر ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ بالکل عجیب رویہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے چیز ذکر کی ہے اس میں عوام قصوروار کم ہیں اور شاید ہم قصوروار زائد ہیں۔ اللہ، ہم سے مراد کہ جو ہم مختلف ٹکڑیوں میں بڑھ چکے ہیں، اور یہ کہنا اپنے فالورز کو اور اپنے چاہنے والوں کو کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہمارے سوا کچھ نہیں۔ اللہ، آپ اگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کے مکتوبات کو پڑھیں اور فتاوی شریف کو غور کے ساتھ پڑھیں تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ غرور کس بات کا، اس کی نفی کرتے ہیں، اور حسد، تو فرمایا جس بھی صحیح العقیدہ کو عزت و عظمت ملی ہو فقیر اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، حسد کس بات سے کرے گا؟ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس میں ہمیں اپنے اندر کے امراض کے علاج کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسے آپ نے بڑا جلسہ چھوٹا جلسہ کی بات کی، یا اسی قسم کی اور بھی چیزیں ہیں، اور یہ تو جلسے کی بات ہے، یہاں تو پوسٹ پر بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کتنوں نے لائک کیا، کہ فلاں کی پوسٹ کی دیکھا کتنے لائک کرنے والے ہمارے کتنے، یہ لین دین چل رہا ہے، لین دین اور بہت بڑھیا طریقے سے چل رہا ہے۔ تو جو اس لین دین کو درست روش پہ رکھے گا تو وہ اپنی تعداد کی بڑھوتی جو ہے وہ اس میں فعال نظر آئے گا۔ یہ بالکل بچگانہ سوچیں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے جلسہ کیا ہے اور میں نے عوام کو بلا کے اللہ رسول کی بات بتائی ہے، عقیدہ حق کی۔ آپ نے جلسہ کیا ہے، اللہ رسول کی بات بتائی ہے اور عقیدہ حق کی۔ اگر ہم دونوں کا کاز ایک ہے تو مقابلہ کس چیز کا؟ جی بالکل، اور نیچا کس چیز کو دکھانا ہے؟ اور اگر کاز مختلف ہیں تو پھر کسوٹی اللہ رسول کا ارشاد ہوگا، اس پہ پرکھیں گے کہ کس کا کاز درست ہے۔ لہٰذا محبت کو فروغ دیا جائے، سبحان اللہ، آپس میں ملایا جائے۔ حضور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے کوئی قینچی دے دے تو بولے مجھے تحفے میں قینچی نہ دو، سوئی دھاگا دو۔ قینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی دھاگا کٹے ہوئے کو سی کے ملا دیتا ہے۔ فرید توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا ہے۔ تو کم از کم ہم اپنے کو جوڑ کے رکھیں۔ اور اس ضمن میں آج کل میں جلسوں میں بھی خصوصی ریکویسٹ کے عنوان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جس بھی سنی جماعت سے وابستہ ہیں، جس کے عقائد ٹھیک ہیں اور کاز ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ کو سلام، آپ کے لیڈر کو سلام۔ آپ جس بھی جامع شرائط مرشد کے مرید ہیں، جامع شرائط، بہت اچھا، آپ کو سلام، اس پیر صاحب کی عزت کو سلام۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں جامع شرائط مرشد کا مرید ہوں،
تو مجھے حافظ محمد طاہر صاحب سے نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ میرے مرشد کے مرید کیوں نہیں ہیں. جی 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 میں نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے, میرا ایک کاز ہے اور میں ٹھیک ہوں. مجھے یہ اختلاف رکھنا کہ حافظ صاحب میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آتے, ہرگز نہیں. فوج ہر ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے, لیکن فوج کا شعبہ ایک نہیں ہے, وردیاں بھی ایک نہیں ہیں. بہت اچھے. سمندر والی فوج ہے, فضا والی فوج ہے اور زمین والی فوج ہے. تینوں کی وردیاں مختلف اور تینوں کے میدان مختلف. میدان مختلف. کاز ایک ہے. کاز ایک ہے. بس یہی ریکویسٹ ہے. ہائے 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 ہائے. کہ اگر کاز دین اسلام اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا فروغ ہے تو وردیاں مختلف پہن کے پھریے, دریاؤں میں رہیے, فضاؤں میں اڑیے اور سرحدوں پہ پہرے دیجئے, لیکن کوئی بھی فوج والا ایک دوسرے کے محکمے کے خلاف نہیں ہوتا, بلکہ ان کو مضبوط کرنے کی کوشش. کیا بات ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جب اس طرح کے تقابل ہوتے ہیں نا, کہ اپنے والوں سے ہی, کہ بھائی ان کا بھی مقصد یہی تھا, کہ ہمارا مقصد بھی یہی تھا, مگر پھر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جو کمنٹس کیے جاتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی نیت کیا تھی اس کام کی, اللہ اس کے رسول کی رضا تھی یا اپنا پاور شو تھا. تو یہاں پاور شو گیم مت کریں. پاور شو کرنا ہے تو پاور شو کریں, مگر باطل کو دکھائیں کہ بھائی ہم اہل حق اس طرح ایک ہیں. چاہے کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی جامع شرائط پیر سے اس کی نسبت ہو, مگر کوز ہم سب کا ایک ہے. ہم سب اہل حق ایک ہیں, ہمیں کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا. پاور شو یوں ہونا چاہیے. بولا ابھی تو ہم نے ہماری ایک تنظیم کا آپ نے پاور دیکھا ہے, ابھی ہماری دیگر تنظیموں کا پاور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. یوں ہم نے اظہار کرنا ہے. تو کیا آپ یہی کام کر رہے ہیں تو اوکے ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور آپ اپنے ہی والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اپنے کسی کام سے, تو پھر آپ غور کر لیجئے کہ آپ کی نیت بیسیکلی کیا ہے. تو نیت کا قبلہ درست کر لیجئے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے گا کہ ایک طبقہ ہے جو حصول علم دین کے لیے شب و روز کاوش کرتا ہے, اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صوفیہ کی صحبت میں رہتے ہیں, صوفیہ کرام کی اور بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں, اور دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن بعض وقت توازن نہیں رہتا. علم دین جو حاصل کر رہے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ تو علم ہے, پھر تربیت کا کیا ہوگا؟ اور ظاہر بات ہے کہ علم جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں مکمل طور پر اس طرح کی تربیت نہیں ہو پاتی جو ہمیں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ہوتی ہے. اور جو صوفیہ کرام کی صحبت میں رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہیں سے سب کچھ ہمیں مل رہا ہے, ہمیں علم دین باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ دونوں کی کنیکٹیوٹی کتنی ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دونوں الگ ہے ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. جب آپ دین کے علم کی بات کرتے ہیں تو تصوف دین سے ہٹا ہوا علم نہیں ہے. بہت اچھا. بلکہ آپ جب اکابرین کے علوم کی فہرست لوگوں کو بتاتے یا لکھتے ہیں تو اس میں ایک علم تصوف بھی لکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو علم تصوف علوم دینیہ ہی کا ایک حصہ ہے. بس آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ باطنی اصلاح کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے اندر چاہیے یہ کہ ایک مدرس ہی صوفی ہو, اور تصوف کیا ہے؟ صفائے باطنی کا نام. یہ جو ابھی آپ نے نیت کی بات کی ہے, تو بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی پہلی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ اکبر. تو یہ جو فرمایا ایک ہے عمل, آپ یوں کہہ لیجئے یہ امارت ہے, اور نیت اس کی بنیاد ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ آگے مسند تدریس پہ غوث اعظم جلوہ گر تھے, حضور گنج شکر جلوہ گر تھے, حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی جلوہ گر تھے. تھوڑا ماضی قریب میں آ جائیے تو سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ گر تھے, حضور محدث اعظم, حضور غزالی زماں. ہم نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو پڑھا اس پر عمل کیا, واہ واہ واہ, اور دیکھنے والے نے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیا. جب یہاں آ کر کمی آئی نا جی حافظ صاحب, کہ تدریس کی مسند پر بیٹھے ہوئے نے اس چیز کو فالو نہیں کیا, پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اس تشنگی کو بجھانے کے لیے کسی بابے کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. جبکہ چاہیے یہ تھا کہ جو علم 7-8 سال پڑھا ہے بابا بھی اسی کی روشنی میں ڈھونڈا جائے. کیا کہنے, جو قرآن و حدیث پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ ہو گیا کہ وہی میں نے آپ سے عرض کر دی کہ پھر تو ہمارا علم بھی ناقص ہو گیا, کہ اتنا کچھ پڑھ کے آئے اور پڑھ کے آگے ایک ڈھونگی, ایک آوارہ, ایک نشئی, ایک فراڈی اور ایک بد عقیدہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ہم نے صحیح پڑھا نہیں, یا ہمارے استاد نے ہمیں صحیح طریقے پر پڑھایا نہیں ہے. لہٰذا تصوف. اب اس پہ ایک اور چیز دیکھیں, شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد انور میں جلوہ گر ہوئے, صحابہ کرام کے 2 حلقے لگے.
ایک حلقہ اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ ہو کی ضربیں لگانے والے اللہ کریم کے ذکر میں شاغل ہیں، مصروف ہیں، اور دوسرے قرآنی آیات اور حضور اقدس علیہ السلام کے ارشادات میں غور و خوض کر رہے ہیں۔ جان عالم علیہ السلام نے حلقہ ذکر والوں کی تعریف فرمائی اور خود ان میں جا کے جلوہ گر ہوئے جو اللہ کے ارشاد اور حضور کے ارشادات میں غور و خوض کر رہے تھے۔ بات ہے، تو لہٰذا سرکار کو تلاش کرنا ہے تو وہ اسی حلقے میں ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ علامہ صاحب آپ نے ابھی باطنی امراض کا ذکر کیا، تو اس حوالے سے بڑا اہم ترین میرا سوال ہے کہ ظاہر بات ہے باطنی امراض تو ہر شعبے میں لوگوں میں ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، پھر پیچھے غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بھی بہت عام ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے حضرت کہ جو دینی وضاقتہ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا تشخص دینی ہے، اچھے ماحول میں سمجھے جاتے ہیں، اگر ان میں یہ باطنی امراض بہت زیادہ پائے جائیں تو یہ کتنی زیادہ عجیب بات ہے۔ کیا ثنا خاں، کیا نقبہ یا علماء کرام پر میں بات کرتا ہوں بہت عجیب لگتا ہوں، لیکن بعض اوقات ایک عوامی جو ہمارا طبقہ ہے وہ علماء سے اس لیے بھی دور نظر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم جا کے ان سے ملتے ہیں تو وہ صحیح ہم سے سلام تک کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، ہماری طرف دیکھ کر بھی سلامت کا جواب نہیں دیتے، وہاں دیکھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، مطلب جیسے ہم کوئی الگ ہی کوئی نچلی ذات ہے الیاذ باللہ، حالانکہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ تو حضرت دیگر جیسے ہر کلمہ گو کو باطنی امراض کا علاج اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن جو دینی وضاقت رکھنے والی جو لوگ ہیں وہ بالخصوص جو علم دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز پر کتنی توجہ کرنے کی ضرورت ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے معراج کی رات بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ کرتے ہیں پھر ٹھیک، پھر کرتے ہیں پھر ٹھیک۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں جو لوگوں کو تو واعظ کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ صوفیہ کرام رحمہم اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ واعظ کو چاہیے جب وہ واعظ کرتا ہے، مثلا یہی جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، گالی نہ دو وغیرہ وغیرہ، تو وہ سامنے تو پبلک اس کو سن رہی ہے لیکن واعظ اپنے دل کو کرے، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ سید الاسیاد حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو خود اپنے آپ کو واعظ کر، غیر کا واعظ تجھے اتنا نافع نہیں ہوگا جتنا تیرا اپنے آپ کو واعظ کرنا مفید ہوگا، وجہ کہ غیر تیرے سارے عیبوں کو نہیں جانتا اور تو اپنے عیبوں کو جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ چوتھی بات، اصل میں بہت سے لفظ عام ہو گئے اور کچھ غلط العام بھی ہوتے ہیں۔ داڑھی شریف، امامہ، ٹوپی اور سنت کے مطابق لباس، اس حال ہولیے کہ تقریباً ہر فرد کو ہی اب عالم دین کہا جاتا ہے، یہاں بھی ایک پرابلم آئی ہے۔ ویسے علماء ربانیین حسن اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، مشفق ہوتے ہیں، واہ واہ، کرم فرما ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں، وجہ کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ان کی ذات پہ نافذ ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ابھی اس وقت میں میرے سامنے تو یوں کہہ لیجئے کہ دبستان کھل گیا ہے جب یہ میں جملے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب کس بات کو کریں اور کس بات کو چھوڑیں۔ ہمارے اسلاف کا وہ تمام تر طریقے، اب ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الائمہ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے، اور ایک بندے نے محاورتاً جیسے ہم کہتے ہیں جی اللہ سے ڈریں جی، تو ایک بندے نے امام اعظم سے کہا ابو حنیفہ اللہ سے ڈر، امام صاحب نے ٹیک ہٹائی، سر جھکایا، رنگ زرد ہو گیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی، کہا اللہ تجھے جزا دے، تو نے بالکل ٹھیک کہا، بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہیں علماء، اللہ اکبر، جو عاجزی کا پیکر بھی ہیں، اور اس بہرحال اس فورم سے مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم پیغام بھی دیتے ہیں کہ ایک بندہ، اچھا آپ مدتوں سے اسٹیج پر ہیں اور عوامی چھینا جھپٹیوں سے بھی واقف ہیں، اچھا سفری تھکان بھی ہوتی ہے، جی جی، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نعت خواں خطیب و نقیب جو ہے وہ بالکل غم پروف ہوتا ہے، اس کو بھی دنیا کے غم ہوگا، لیکن بہرحال ہم ایک مشن پر ہیں، ہمیں اس مشن کو سامنے رکھنا ہے، واہ واہ، اور ہمیں پھول بانٹتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ ہو کہ اگر میں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ میں اگر دونوں ہاتھوں سے سلام لوں گا تو میرا تو بڑا سٹینڈرڈ ہے، تو آج ہی میرا سٹینڈرڈ لوز ہو گیا ہے، اللہ اکبر،
میرا معیار، ایک مسلمان کا معیار سید عالم علیہ السلام کی سنت اور اتباع ہے. اس کے علاوہ ہماری اور پرسنالٹی ہے ہی کوئی نہیں ہے، چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی زمانہ ہو. اللہ سرکار علیہ السلام کی سنت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بڑا اہم ترین سوال ہے اور یقیناً آپ بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمائیں گے کہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت میں کیا فرق ہے. بعض اوقات لوگ یہ اس کو مختلف ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ رہنمائی ہو جائے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں عراقی ہوں، یا میں مدنی ہوں یا میں مکی ہوں. تو دونوں کے اسلام میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہے. اہل سنت ہی مسلک ہے. صحیح. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی محنت کرتا ہے نا تو نام اس کا آتا ہے. دیکھیں ہم اس وطن عزیز میں رہتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی چیز بنی ہو، اچھا آپ پرانے نہری پل دیکھ لیں یا ریلوے ٹریک دیکھ لیں تو بولتے ہیں فلاں گورنمنٹ کا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو بولتے ہیں تو انگریز گورنمنٹ نے بنایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس نے کام کیا ہوتا ہے، حالانکہ جس بھی افسر نے، جس بھی وزیر نے وہ چیز بنوائی ہوتی ہے اس نے اپنی جیب سے نہیں بنوائی ہوتی، ایسا ہمیشہ عوام کا لگا ہوتا ہے، لیکن اس نے آرڈر دیا ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے. مسلک اہل سنت کو مسلک اعلی حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے مجدد سے لے کر اعلی حضرت کے دور تک جو 100 سالوں میں تغیرات آئے تھے اور پہلے دور سے بھی بڑھ کر فتنے اٹھے تھے، ان سب کا تنہا امام احمد رضا نے مقابلہ کیا، فتنوں کی گرد بٹھائی اور حق کا چہرہ شفاف صورت میں سامنے لائے. تو اسی لیے نام ہو گیا کہ یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت ہے اور مسلک اعلی حضرت اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کنفیوژن بھی آج علامہ صاحب نے دور کر دی ایک مرتبہ پھر اس پلیٹ فارم سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً حضرت باتیں تو آپ سے اگر یہ چلتی رہیں تو کتنی نشستیں ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا ہے. تو آخر میں چاہوں گا حضرت کہ آئیڈیز کے بارے میں کوئی نصیحت یا کوئی آپ ہماری اصلاح کرنا چاہیں یا کوئی اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین ہی پیش کروں گا، اور یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. ہمیں بڑا سکون و اطمینان ہے کہ تلخیوں کے ماحول میں آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ شروع جو ہماری گفتگو ہوئی ہے تو اس میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ جو گود میں ہے اس کو بچا لیں. جی بالکل آپ نے سے یہ مجھے یاد ہے، بالکل ایسا ہی. تو بس وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اب میں سامعین سے، ناظرین سے التماس کروں گا، قرآن ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، اس کی شرح ہو، عقائد اہل سنت ہوں، معمولات اہل سنت ہوں، اخلاقی اقدار ہوں، آپ کے کسی بھی شعبے کے دینی مسائل ہوں، تو ماشاء اللہ تعالی یہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے، وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، تمام کے تمام مسائل الحمدللہ مستند، معتبر، صحیح العقیدہ علماء اہل سنت کی آپ کہہ لیجئے شفقتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں. تو میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس قافلے کا حصہ بنیں اور لوگوں کو بھی اس قافلے کے اندر شریک کریں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر علامہ صاحب. آپ نے بہت وقت عطا فرمایا اور بہت کمال گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام، طاہر قادری پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ایک اور شخصیت کے ساتھ ہم حاظر ہوں گے. اور ظاہر بات ہے ہمارے لیے یہ سٹارز ہیں. لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ جو دنیاوی اعتبار سے کچھ جن کے پاس مال ہو یا بظاہر وہ مشہور ہوں یا کوئی منصب ہو، مگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو اسلام کی معزز شخصیات ہیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، الحمدللہ یہ ہمارے سٹارز ہیں. اور ہم انہی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے یا جو ان کی کیریئر لائف ہے اس کو عوام تک پہنچانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.